دعا امام زمانہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم بحق محمد وعلی والفاطمة والحسن والحسین وجعفر وموسیٰ یا ابن زہرا بحق زہرا ادرکنی 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 یا مولائی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ثم الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صلوات. محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا خالق، اس کائنات کا مالک، قادر مطلق، علی کل شیء قدیر، کن فیکون کا مالک اللہ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا. وہ رسول آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور رسول یہ کام اس لیے کرتا ہے کہ اس سے قبل لوگ کھلی گمراہی میں غرق تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. نعرہ تکبیر. اللہ کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے.
سورہ جمعہ کی آیہ مجیدہ آپ احباب کی خدمت میں متواتر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس آیہ مجیدہ میں جن 4 ذمہ داریوں کا تذکرہ کر رہا ہے وہ مرسل اعظم کی ذمہ داریاں ہیں، خاتم النبیین کی ذمہ داریاں ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے۔ یزکیہم، لوگوں کے قلوب کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے۔ یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ یعلمہم الحکمہ، اپنی شریعت دنیا تک پہنچاتا ہے۔ رسول کا منصب ہے کہ وہ اپنی امت کو، اللہ کی مخلوق کو جسے اللہ نے اشرف بنا کر بھیجا ہے، اس اشرف مخلوق کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک لائے۔ رسول کا منصب ہے کہ اس امت کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف پلٹائے۔ اللہ کے نبی کا منصب ہے کہ وہ اس امت کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لائے۔ پیغمبر اسلام نے جتنی زندگی اس دنیا میں گزاری ہے، آنے سے لے کر اس دنیا سے جانے تک، رسالت مآب نے انسانیت کی فلاح کے لیے انجام دی ہے اپنی زندگی۔ زندگی رسالت کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس لمحے میں پیغمبر متحرک نہ رہا ہو، کیونکہ دنیا کہتی ہے کہ رسول سو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اگر رسول سو جائے تو پھر کائنات کا مقدر سو جاتا ہے۔ محض استراحت ضرور ہوتا ہے رسول، کیونکہ وہ ہم جیسا نہیں ہے کہ ہم چند قدم چلتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں۔ وہ الہی نمائندہ ہے، افضل الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، یہ سائنسدان بتائیں گے کہ کتنے عالم ہیں اس دنیا میں۔ جتنے بھی عالم ہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آنے والے رسول کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب درختوں کے لیے رحمت نہیں ہے، در و دیوار کے لیے نہیں ہے، پہاڑوں کے لیے نہیں ہے، پانی کے لیے نہیں ہے، ہوا کے لیے نہیں ہے، بلکہ امت اور مخلوق کے خدا کے لیے رحمت ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ تک 1,24,000 انبیاء کی جتنی امتیں ہیں سب کے لیے رحمت ہیں۔ یعنی آدم کے لیے بھی رحمت ہیں، نوح کے لیے بھی رحمت ہیں، ابراہیم کے لیے بھی رحمت ہیں، اسماعیل کے لیے بھی رحمت ہیں، عیسیٰ کے لیے بھی رحمت ہیں، موسیٰ کے لیے بھی رحمت ہیں۔ یعنی تمام انبیاء کے لیے اسی طرح رحمت ہیں جس طرح ان کی امتوں کے لیے ہے۔ اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تقاضا ہے کہ پیغمبر اسلام کو خالق کائنات نے ایک ایسی رحمت بنا کر بھیجا ہے، ورنہ ہر نبی کے زمانے میں، ہر رسول کے زمانے میں اگر آپ مطالعہ کریں تو کوئی غلطی کرتا تھا تو سزا مل جاتی تھی، کوئی گناہ کرتا تھا تو اسی وقت مبتلا عذاب ہو جاتا تھا، اسی وقت اسے کیفر بھگتنا پڑتا تھا۔
یہ رحمت للعالمین کی عظمت ہے کہ خالق نے کہا کہ اے محمد تیری رحمت کا تقاضا ہے، تیری رحمت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تیری امت قیامت تک جو کچھ کرتی رہے گی اس کا حساب کتاب جو ہے دنیا میں نہیں لوں گا، آنے والے وقت میں یعنی قیامت میں لوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو پیغام امن دینے کے لیے آئے ہیں، اور میں متواتر آپ کی خدمت میں یہ گزارش عرض کرتا آیا ہوں کہ جس طرح پیغمبر امن کے لیے آئے ہیں، اسی طرح پیغمبر کی خاتمیت کے بعد، کیونکہ پیغمبر فرما رہے ہیں آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمہارا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد سلسلہ نبوت ختم۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ اگر پیغمبر ہادی برحق ہے تو اب یہ خاتمیت کا اعلان کر رہا ہے، اور اب خاتمیت کے بعد رحمت آنا بند ہو گئی ہے، ہدایت آنا بند ہو گئی ہے۔ علماء اسلام کا متفق کا فیصلہ ہے کہ اگر یہ کائنات ایک لمحے کے لیے ہادی کے بغیر رہ جائے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں۔ لہذا جب خاتمیت کا اعلان کر رہا ہے تو اب خاتمیت کے بعد کوئی ہادی برحق ہونا چاہیے۔ ہم شیعان حیدر کرار، میں کہا کرتا ہوں کہ میں کسی کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، میں اپنے بچوں کو اپنے عقائد بتاتا ہوں کہ مذہب تشیع کو کے عقائد کیا ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جہاں سلسلہ نبوت جو ہادیان برحق کے عنوان سے جاری و ساری تھا اور اختتام کو پہنچا، وہاں سے سلسلہ حق اور ہدایت جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر 12ویں امام تک آج بھی جاری و ساری ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، اور ہم جس طرح انبیاء علیہم السلام کو معصوم سمجھتے ہیں، اسی طرح ائمہ علیہم السلام کو بھی معصوم سمجھتے ہیں کہ جس طرح انبیاء وہاں سے نمائندہ الہی بن کر آتے ہیں، اسی طرح معصوم امام بھی وہاں سے نمائندہ الہی بن کر آتے ہیں۔ برائے خوشنودی چہاردہ معصومین بلند تر صلوات۔ میری گفتگو لمبی نہ ہو جائے لیکن میں اسے مختصر کرتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو جس طرح ہم پیغمبر انبیاء کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اسی طرح ہم ائمہ علیہم السلام سے کو مانتے ہیں۔ جس طرح ہم قرآن اور رسول کو اپنے عقائد، اپنے مذہب کی بنیاد سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم ائمہ علیہم السلام کو اس مذہب تشیع کا مفسر سمجھتے ہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کی حدیث موجود ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو علی کو سمجھو، اگر علی کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو سمجھو۔ یہ مقام عظمت ہے ائمہ علیہم السلام کا۔ آج میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کی توجہ کو دیکھ کر جتنی آپ توجہ فرمائیں گے، اگر اسی طرح خاموش رہیں گے تو پھر میں بھی خاموش رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمتیں دنیا کے سامنے واضح ہیں۔
ہم کسی کو برا نہیں کہتے، نہ صحابہ کو نہ ازواج کو. ہم نے کل بھی کہا کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ازواج کو بھی مانتے ہیں. ہم صحابہ کرام کا بھی احترام کرتے ہیں اور ازواج مطہرات کا بھی ہم احترام کرتے ہیں. یہ ہمارے مذہب کی بنیادی چیز ہے کہ ہم کسی کو برا نہیں کہتے. بڑے بھائی ہیں ہمارے اہل سنت جو ہیں، اور میں ہمیشہ جس طرح اپنوں کے لیے دعا کیا کرتا ہوں اسی طرح اہل سنت کے لیے بھی کیا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو مل کے توفیق دے کہ ہم احیاء اسلام کے لیے کوشاں رہ سکیں. درمیان میں دعا بھی ہوتی رہے گی اور میں جو عرائض پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بھی کرتا رہوں گا. خالق کائنات آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کل میں اس ادارے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکا، لیکن آج پھر کہہ رہا ہوں کہ خالق کائنات اس ادارے کو تا قیام قیامت باقی و جاری و ساری رکھے. جو لوگ اس ادارے کے ساتھ خلوص قلب سے جس رنگ میں، جس ڈھنگ میں، جس انداز میں، جس کیفیت میں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق حلال میں برکت اور فراوانی عطا فرمائے. ادارے افراد سے بنتے ہیں، در و دیوار کا نام ادارہ نہیں ہوتا. ادارے افراد سے بنتے ہیں اور افراد معین ہوتے ہیں جنہیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام چن لیتے ہیں، وہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں. یہ کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے. جو اللہ کے دین کے احیاء کے لیے کام کرتا ہے اس کا اجر خالق کائنات نے دینا ہے اور یقیناً دیتا ہے. بعض دفعہ ہمیں ظاہر بظاہر سمجھ آ جاتی ہے، بعض دفعہ نہیں آتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام. کل میں نے جہاں اپنی بیان کو روکا تھا، میرے خیال میں آپ سب کو یاد ہوگا، لیکن مجھے تو یاد نہیں ہے کیونکہ بوڑھا آدمی بھول جاتا ہوں نا. آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ یاد رکھا کریں. یقیناً آپ کو یاد ہوتا ہے لیکن آپ بیٹھے رہتے ہیں چپ کر کے کہ تاکہ میں خود بتاؤں. ہیں دوستو عزیزو، علی عظمتوں کا نام ہے، خاندان ولایت عظمتوں کا نام ہے، اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے نمائندگان حقیقی ہیں، نمائندگان حق ہیں. اور کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور علی کے چاہنے والے ساری رات جاگ کے ایک دعا کرتے رہے. یہ دعا نہیں کی کہ حق کون ہے، بلکہ یہ دعا کی کہ خالق کائنات، دعا یہ ہے کہ حق تو جو بھی دکھانا ہے وہ رسول نے دکھانا ہے. وہ تو تیری مشیت کے تقاضوں کے مطابق ہوگا، تیرے حکم کے مطابق ہوگا، لیکن میں دعا یہ کر رہا ہوں ساری رات گڑ گڑا کے وہ سلمان محمدی کہ جسے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اسے فارسی نہ کہا کرو، سلمان محمدی کہا کرو، اس لیے کہ یہ میری اہل بیت کا ایک فرد ہے. لہذا ساری رات یہ کہتا ہوا دعا مانگتا رہا، سجدے پہ سجدہ کرتا رہا، بارگاہ عزتی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا رہا. پالنے والے، بس میں دعا اتنا کرتا ہوں کہ کل جب رسول حق دکھائیں تو دیکھنے والے کو سمجھ آ جائے. یہ کمال عظمت ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. کتنا اہل بیت سے محبت کرتے تھے میں اس کا اندازہ آج تک نہیں لگا سکا، نہ ہی آج تک کسی نے بتایا. جناب ابو ذر کو دیکھ لیجئے، میثم تمار کو دیکھ لیجئے، قمبر کو دیکھ لیجئے. قمبر وہ صحابی ہے جناب امیر المؤمنین
علی अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिसके बारे में रिवायात मिलती हैं कि थर ज़बान अली से लफ्ज़ निकलता था, कंबर तामील कर देता था। इतना बामारफत सहाबी है। अबू ज़र गफारी की अजमतों को मस हो गया है, वो अजमतों का मालिक हो गया है। मैं जनाब फिज़ा के बारे में एक लफ्ज़ कहना चाहता हूं कि फिज़ा कितनी अजमतों की मालिक है। तख्त व ताज की वारिस है, ज़ंजबार की शहजादी है, और हमारी हुकूमतों की तरह काबिज नहीं है तख्त पे। बाप के मरने के बाद उसे तख्त पे बिठा दिया गया कि हम चाहते हैं कि उसी नस्ल से इस ज़ंजबार पे हुकूमत करने वाला हुकूमत करे। हबशियो नस्ल है बीबी, तख्त पे बैठी, लेकिन एक दफा सोच आई, तख्त ताज को छोड़ा, लोगों ने बड़ी मिन्नतें की, कहा कि नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे। कहा नहीं, अब मेरा नूर, मेरा कल्ब नूर मोहम्मद से मुनव्वर हो चुका है, मुझे इस तख्त ताज की जरूरत नहीं है, इस शाही की जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा अच्छा ऐसा है, जब तक तू नहीं है इस पे नहीं तख्त पे बैठना चाहती, जूती उठा के तख्त पे रख दी। रिवायात कहती हैं कि जब तक ये हुकूमत चलती रही, फिज़ा की जूती इस हुकूमत को चलाती रही। यानी इतना हर दिल अजीज थी। आई सरजमीन मदीना पे, मदीना के सरजमीन पे आई और आकर बारगाह नबूवत के पास आई, बारगाह रिसालत के पास आई। कहा कि कनीज बन कर आई हूँ। फिज़ा कनीज बन के आई है, तख्त ताज छोड़ के आई है, और शाही छोड़ के आई है, शहाना ठाठ व बाट छोड़ के आई है। इस दरवाजे पर क्या करती है? हसनैन के कपड़े धोती है, घर के बर्तन धोती है, सैयदा का हाथ बटाती है। और सैयदा ने जब इसे देखा कि ये मेरे अमूर खानादारी को अंजाम दे रही है, तो उस वक्त सैयदा फरमाते हैं, फिज़ा आज के बाद मैं रसूल की बेटी हूँ, मुझे फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं, मैं अली की ज़ौजा हूँ, लिहाजा आज के बाद एक दिन घर का काम तू करेगी, एक दिन मैं खुद करूँगी। सैयदा कायनात की अजमतों को सलाम कि बीबी ने ये कहा सैयदा मैं आपके लिए आई हूँ कनीज बन के। कहा कि नहीं, मेरा इंसाफ कहता है कि एक दिन मैं करूँगी, एक दिन फिज़ा करती हैं, एक दिन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करती हैं। और अजमत क्या है फिज़ा की? अरबी और नस्ल नहीं है, अरबी बोल नहीं सकती, हबशी और नस्ल है, और कनीज बन के आई है। अजमत क्या है? अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमा बिहारुल अनवार में लिखते हैं कि अजमत इतनी बुलंद है फिज़ा की कि जनाब सैयदा बहन कहती है। रिसालत माब बेटा कहते हैं, हसन व हुसैन माँ कहते हैं, ज़ैनब व कुलसूम माँ कहते हैं। ये है मकाम अजमत फिज़ा का। फकत ये नहीं बल्कि इल्म की इतनी मंजिलों पर फायज है। इस खानदान के साथ जब आकर मस हुई और इनके साथ मिली, इस घर की कनीजी को अख्तियार किया, वो वफा का हक अदा कर दिया एक दफा फिज़ा ने, कि जनाब फिज़ा के बारे में मिलता है, अल्लामा मजलसी लिखते हैं, जिंदगी के 20 साल जनाब फिज़ा ने अरबी कलाम के अलावा कुछ कहा ही नहीं। यानी लोग सवाल करते थे, जवाब कुरान की आयत से देती थी, खुद अगर कुछ पूछना चाहती थी तो कुरान की आयत पढ़कर पूछा करती थी। यानी 20 साल जिंदगी के कुरान के बगैर फिज़ा ने कलाम नहीं किया। ये कितनी है अजमत, कहां से मिली है? इस दरवाजे से मिली है ना। दोस्तों और अजीजों, मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूं कि अगर कोई चाहे, मासूम नहीं बन सकता, इमाम नहीं बन सकता, उस मनसब को नहीं पहुंच सकता, लेकिन अबू ज़र गफ़ारी के किरदार को तो अपना सकता है। मीसा में तम्मार के अखलाक को तो समझ सकता है, जनाब फिज़ा के किरदार को तो समझा जा सकता है। ये खानदान नबूवत की अज़मतें हैं। मुझे आज ये बताना है
کہ عباس کون ہے، ایک صلوات پڑھیں۔ اس سے ڈھیلی ڈھیلی صلوات پڑھیں۔ جتنی بلند جناب عباس کے لیے صلوات پڑھو گے اتنا جلد جناب عباس کے روضے کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو زندگی دے، آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اللہ آپ کو دین مقدس اسلام پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو عزت و عظمت عطا فرمائے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں خالق کائنات ان کو ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عنایت فرمائے۔ خصوصاً آج میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت عباس کی جس دن شہادت پڑھی جائے، سال میں کسی وقت بھی پڑھی جائے، لیکن خصوصاً ماہ محرم میں اگر کوئی شخص مصائب میں روتے ہوئے خلوص قلب سے دعا مانگے، آنے والے سال سے پہلے یہ باب الحوائج ہے میرے آقا، یہ مولا میرا، یہ پوری ہو جاتی ہے۔ خصوصاً جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں انہیں میں کہوں گا کہ اپنے دلوں کو، اپنی زبان کو معطر کرتے ہوئے صلوات کے ساتھ اور حضرت عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ خدا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی۔ جناب عباس جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لخت جگر ہیں۔ فاطمہ بنت حزام جناب عباس کی والدہ کا نام ہے، یعنی فاطمہ بنت حزام ان کی والدہ کا نام ہے۔ 4 بھائی ہیں سگے، یعنی جناب فاطمہ سے۔ روایات میں یہی ملتا ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام پر، کیونکہ اس کے بارے میں جناب فاطمہ بنت حزام کے بارے میں سیدہ کائنات اپنی زندگی میں علی کو وصیت کر گئی تھیں کہ یا علی میرے بعد شادی کرنا اور فاطمہ نام کی عورت سے شادی کرنا۔ یہ عباس کی عظمت ہے، میں کہا کرتا ہوں۔ ابھی اس دنیا میں آئے نہیں تھے کہ سیدہ نے اس کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے سی کے رکھے تھے۔ لہذا تشریف فرما تھے، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ جناب عقیل حضرت کے بھائی علی علیہ السلام کے پاس آئے، چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے، کہا بھائی کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ پریشان اس لیے ہوں کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یا جو سن رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بہادر خاندان کی عورت ہو جس سے میں شادی کروں اور ایک شجاع بیٹا اس سے پیدا ہو۔ بی بی کا ام البنین نام نہیں ہے بلکہ یہ کنیت ہے، کیونکہ 4 بیٹوں کی ماں کو ام البنین کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس کے 3 اور بھائی ہیں، یہ چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ لہذا امیر المومنین نے قبول کیا اور کہا کہ بتاؤ کون سا خاندان، کیونکہ جناب عقیل کے بارے میں ہے کہ نصاب العرب تھے، وہ عرب قبائل کے نسبوں کو جانتے تھے کہ کون کس نسب سے ہے، کہاں شجاعت ہے، کہاں بہادری ہے، کہاں علم ہے، کہاں فراست ہے، یہ ساری چیزیں وہ جانتے تھے۔ جو یہ بات ہوئی تو کہا کہ فاطمہ بنت حزام
میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو جانا چاہیے، کیونکہ حسن و حسین کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، آنے والے بچے کا جی ماں کا نام بھی فاطمہ ہونا چاہیے۔ خطبہ کیا گیا، حضرت نے جا کر رشتہ مانگا، وہ پہلے سے ہی تیار تھے، کون ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کے رشتے کو ٹھکرائے۔ لہذا جناب فاطمہ کے والد نے کہا کہ ہمارے لیے خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا بڑا رشتہ آیا ہے، ہمیں کوئی یعنی پریشانی نہیں ہے۔ لہذا شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد جناب عباس اور ان کے 3 بھائی، اس جناب فاطمہ ام البنین کے یہ 4 لال اس سے خاتون سے پیدا ہوئے۔ حضرت عباس علیہ السلام باپ کی شجاعت کا وارث ہے۔ حضرت عباس نے جنگ کے تمام اصول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے سیکھے ہیں۔ یعنی عباس وہ ہے جب مدینے سے حسین نے روانگی کا ہو، عباس کو بتایا کہ میں چاہتا ہوں مدینہ چھوڑوں، اس لیے کہ مسلمان یہاں رہنے نہیں دیتے، لہذا میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ حسین مجھے بتا کس لیے چھوڑنا چاہتا ہے؟ کا بقائے دین کے لیے۔ یہ عباس اور جناب حنفیہ مل کے امیر کائنات کے پاس آئے تھے اور آ کے کہا تھا، یا علی ہمیں 2 تیز رفتار گھوڑے دے دے، 2 تلواریں دے دے، ہم مدینے میں جنگ نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی تلوار چلانا چاہتے ہیں، یا علی یا حسین ہمیں اجازت دے کہ ہم ایک چکر مدینے کا لگائیں۔ امام حسین کی بات ہو رہی ہے، اور ہمیں وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی قسم، ہمارے ایک چکر کے بعد کبھی زندگی بھر مدینے والے آپ کو مدینہ چھوڑنے کا نہیں کہیں گے۔ یعنی عباس اتنا بڑا شجاعت کا مالک ہے۔ جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے جنگ خندق میں جو جوہر دکھائے تھے، جنگ میں وہ کائنات کو معلوم ہے، اہل سنت کتابوں میں بہت زیادہ اس کا تذکرہ ہے، اور حضرت عباس نے جس جرت اور بہادری کا مظاہرہ جنگ صفین میں کیا تھا، وہ بھی اہل سنت کی کتب میں موجود ہے کہ انہوں نے کتنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جنگ خندق میں خندق کھودی گئی تھی نا، اسی لیے اسے جنگ خندق کہتے ہیں۔ رسالت مآب موجود تھے، امیر المومنین علی علیہ السلام موجود تھے، دوسرے صحابہ کرام موجود تھے، سب کی موجودگی میں خندق کھودی گئی تھی۔ خندق کھودنے کے بعد وہاں پہ ایک شخص نے آ کر خیمہ رسول پہ نیزہ گاڑا تھا۔ نیزہ گاڑنے کے بعد اس نے آواز دی تھی کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی ہے جوان تو ہمارے مقابلے میں بھیج، جس کے جواب میں پیغمبر نے جواب دیا۔ 3 مرتبہ امیر کائنات کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ بڑا شجاع عرب تھا۔ پیغمبر نے کہا نہیں، ایسے نہیں جانا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے علی علیہ السلام کو اپنے خیمے میں بلایا، خیمے میں بلا کر اپنی نالین اتار کر علی کو دی، علی کی نالین خود زیب تن کی۔ پیغمبر نے اپنی قبا اتاری، علی کو دی، علی کی قبا خود پہنی، اپنی ابا علی کو دی، علی کی ابا خود پہنی، اور اس کے بعد تمام کمر بند، تمام تلوار لٹکائی اور سارا کچھ کرنے کے بعد اب باہر نکلے۔ باہر نکل کر خیمے کے باہر آئے، تمام اصحاب کو جو آئے تھے رسول کے ساتھ
جنگ کرنے کے لیے ان تمام کو بلایا، اور بلانے کے بعد مورخین کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول نے اپنا امامہ اتارا، رسول نے اتارنے کے بعد علی کے سر پر رکھا، علی کا امامہ اپنے سر پر پہنا۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیا نالین اندر پہنائی ہے، قبا اندر پہنائی ہے، ابا اندر پہنائی ہے، کمر بند اندر باندھا ہے، یہ امامہ باہر کیوں باندھا؟ میرے آقا رسالت مآب فرماتے ہیں کہ دنیا والوں سنو، میرے جوتے پہ اختلاف نہیں ہونا، میری قبا پہ اختلاف نہیں ہونا، میری ابا پہ اختلاف نہیں ہونا، اب میری کمر بند پہ نہیں اختلاف ہونا، اس امامے پہ اختلاف ہونا ہے۔ میں آج دنیا کے سامنے بتا کے جا رہا ہوں کہ میرے اس امامے کا وارث، اس پگڑی کا وارث یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ میرے آقا علی ابن ابی طالب نے وہاں پہ جو جوہر دکھائے جنگ کے، دشمنان کو بھی یہ ماننا پڑا کہ اتنا بڑا شجاع اور جنگجو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہی کیفیت جناب عباس کی تھی میدان صفین میں جب آپ نے جنگ کی۔ دوستو ختم ہو گئی میری گفتگو، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وقت کی نزاکت میں وقت نہیں ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آج مصائب پڑھوں، کیونکہ علم حضرت عباس برآمد ہونا ہے، اور لوگ اسی غرض سے آتے ہیں کہ آ کر ان دنوں میں، اس راتوں میں مصائب سنیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ یہ ملک صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، 2 دن نہیں آئے ہیں اور آج پھر بھی چپ ہو کے بیٹھے ہیں، ایک صلوات تو پڑھ لیں کم از کم بلند آواز۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، ذرا مل کے بولو، ذرا اونچا بولو، ذرا جوش سے بولو، سب مل کے بولو، آپ کی عظمتوں کو سلامت رکھے، جتنا دی چاہے اس دنیا میں جیو، لیکن زندگی ایسے گزارو جیسے علی چاہتے ہیں، کیونکہ زندگی کا مزہ اسی طرح ہے نا جیسے علی چاہتے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ عباس شجاعت کا نام ہے۔ اسی مدینے میں جب چلے ہیں، مکہ کی سرزمین پہ آئے ہیں، مکہ میں بندھے ہوئے احرام حج کے توڑ کے عمرے میں تبدیل کیے ہیں۔ 2 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ، لٹا ہوا میں کہا کرتا ہوں کیونکہ جب مدینے سے چلا تھا تو لٹا ہوا تھا، اگر آباد ہوتا تو کیوں مدینہ چھوڑنا پڑتا۔ 7 محرم تک حسین کے خیمے دریائے فرات کے کنارے پہ لگے رہے، لیکن قوم اشقیاء نے مجبور کیا 7 کو خیمے وہاں سے اٹھانا پڑے۔ 7 کو آل محمد کا پانی بند ہوا ہے، 3 دن تک آل رسول کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا۔ وہ حسین، وہ نواسہ رسول، وہ زہرا کا بیٹا، جس میں راستے میں بھی جانوروں کو پانی دینا پسند کیا، اپنے پینے کا پانی جناب حر کے لشکر کے جانوروں کو دیا گیا۔ جناب عباس عرض کرتے ہیں کہ مولا پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کے سیراب ہو جائیں، میرے اگر پیاسے رہتے ہیں تو رہ جائیں۔ عباس کا تعلق پیاس سے ہے دوستو۔
عباس اس شجاع کو کہتے ہیں، میرے آقا عباس جتنی عظمتوں کے مالک ہیں آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ عباس کے آج بھی روضے پہ چلے جائیے، 4 دروازے ہیں حضرت عباس کے روضے کے، ہر دروازے پر عباس کا لقب لکھا ہوا ہے۔ ایک دروازے پہ لکھا ہوا ہے یا قمر بنی ہاشم، ہاشم کا چاند۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حسن و حسین جیسے علی کے گھر میں ہاشمی چاند موجود ہوں اور عباس قمر بنی ہاشم کہلوائے، یہ مقام عظمت ہے جناب عباس کا۔ دوسرے دروازے پہ لکھا ہوا ہے یا باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ تیسرے دروازے پہ لکھا ہوا ہے یا سقائے سکینہ، سکینہ کا ماشکی۔ چوتھے دروازے پہ لکھا ہوا ہے یا شباب الحسین، اجرکم اللہ، اے حسین کا شباب، جوانی۔ کتنا بے بس تھا میرا آقا عباس، مدینے سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر کربلا، کربلا پہ پہنچنے کے بعد بھی جو حکم امام دیتا رہا خاموشی سے انجام دیتا رہا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حسین حکم دیتے تھے، مشورہ دیتا تھا، نہیں مشورہ دیتا تھا، جیسے حسین کہتے تھے اسی کو امر الہی سمجھتے تھے عباس۔ یہی وجہ ہے کہ جب روز عاشور ایک ایک شہید جانے لگا ہے صبح سے لے کر شام تک، ہر شہید کے جانے کے ساتھ عباس حسین کے پاس آیا کرتے تھے، آ کر کہتے تھے زہرا کا بیٹا یہ تیرا بوڑھا صحابی ہے، ضعیف ہے، اسے نہ بھیج، مجھے بھیج۔ جب قاسم اور علی اکبر آئے ہیں نا حسین کے پاس موت کی اجازت مانگنے، تو عباس ساتھ آیا ہے۔ ایک طرف قاسم تھے، ایک طرف جناب علی اکبر تھے، درمیان میں عباس تھے۔ قاسم نے اجازت مانگی، حسین فرماتے ہیں تو حسن کی نشانی ہے، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ تجھے موت کی طرف بھیجوں، تو یتیم حسن ہے۔ علی اکبر نے کہا کہ بابا مجھے اجازت دو، میرے آقا فرماتے ہیں تو میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، تجھے کیسے بھیج سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ دونوں کو عباس نے پیچھے ہٹایا اور ہٹا کر فرماتے ہیں کہ یہ حسن کا یتیم ہے، اس کو نہ بھیج، یہ تیری آنکھوں کی بصارت ہے، اس کو نہ بھیج، مجھ عباس کو بھیج۔ لیکن حسین نے نہیں بھیجا۔ جب جناب قاسم کو بھیجا اور ارزق نے قاسم کے سامنے آ کر تلوار چلانے کا، گرز چلانے کا ارادہ کیا، اس وقت عباس دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پر رکھ کر کہتے ہیں حسین اب مجھے اجازت دے، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قاسم کا سن چھوٹا ہے، پاؤں رکابوں تک نہیں جاتے، یہ بہت بڑا گرز چلانے والا ہے، لہذا مجھے اجازت دے میں اس کے مقابلے میں جاؤں۔ لیکن نہیں جانے دیا عباس کو۔ آخر ایک وقت ایسا آیا رونے والوں کہ جناب عباس بے بس ہو گئے، پھر نہیں آئے حسین کے پاس آ کر اجازت مانگی ہو، لیکن ایک مرتبہ اپنے خیمے میں آئے، دیکھا کہ جناب لبابہ جناب عباس کی بیوی خیمے میں بیٹھ کر رو رہی ہے۔
سوال کیا کہ لبابہ تو کیوں رو رہی ہے؟ میں تو ابھی زندہ ہوں۔ کہا کہ تیری زندگی کیا فائدہ؟ سکینہ 17 مرتبہ نہیں 17 مرتبہ میرے خیمے میں آ چکی ہے، ایک مرتبہ زینب کے خیمے میں گئی ہے، بار بار آ کے پوچھتی تھی میرا چچا عباس کہاں ہے، میرا اصغر پیاسا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی یا سکینہ آئی آ کر سوال کیا چچا میرا اصغر نہیں بچتا، لہذا پانی کا کوئی بندوبست کر۔ کیوں نہیں جاتا پانی لینے؟ ایک مرتبہ جناب عباس نے سنا تو جناب سکینہ سے کہا تیرا بابا اجازت نہیں دیتا۔ سکینہ عرض کرتی ہے چچا اجازت کی میں ضامن ہوں، تو جانے کے لیے تو تیار ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، حسین جانے نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے چچا کے کندھے پر مشق لٹکانے کے لیے آگے بڑھی۔ عباس فرماتے ہیں مجھے دے، میں مشق خود اٹھا لیتا ہوں۔ بی بی کہتی ہے نہیں، میں خود تجھے مشق پہناؤں گی تاکہ زندگی پر دنیا تک کہا جائے سکائے سکینہ کا ماشکی۔ اور رونے والوں یہ بات کہنا تھی، ایک مرتبہ عباس کی قد لمبی تھی، سکینہ کا سن چھوٹا تھا۔ ایک مرتبہ عباس نے اپنے آپ کو جھکانا شروع کیا، بی بی چاہتی ہیں کہ کندھے پہ مشق لٹکائیں، ہاتھ نہیں پہنچتا، جھکتے گئے۔ ایک مرتبہ روایت پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ جناب عباس کے ہاتھ سکینہ کے پاؤں تک پہنچ گئے، ادھر ہاتھوں کا رکھنا تھا۔ سکینہ نے مشکیزہ چچا کے کندھے پر لٹکایا، ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ چچا عباس آج میں وفا کی حد دیکھ رہی ہوں، بھلا میرے پاؤں پہ ہاتھ؟ کہا کہ ہاں سکینہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے زینب ہے۔ ایک مرتبہ حسین کو پتہ چلا، کوہرام مچا خیمے میں کہ خیمے میں سرصدا ہے، رونے کی آوازیں بلند ہیں۔ اب جو آئے دیکھا تو عباس نے مشق لٹکائی ہوئی ہے، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کسی سے حسین نے نہیں پوچھا کہ یہ کس نے عباس کے کندھے پر مشق لٹکائی ہے، لیکن پوچھا جناب زینب سے۔ جناب زینب نے عجیب حالت میں جواب دیا، کہا کہ بہن زینب یہ تو نے مشکیزہ عباس کو تو نے دیا ہے؟ کہا کہ مجھے پتہ نہیں، میں نے نہیں دیا، علی کی بیٹی کا یہ کہنا تھا۔ اب یہ اس انداز کو دیکھا تو روایات میں ہے کہ حسین روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہتے ہیں زہرا کی بیٹی تو اتنی غریب ہو گئی ہے، اجرکم اللہ، تو اتنی غریب ہو گئی ہے۔ سکینہ کہتی ہیں بابا میں نے چچا کو مشکیزہ دیا ہے۔ سکینہ کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ بابا چاچا کو بھیجو، جا کر پانی لے، میرا اصغر نہیں بچتا۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ حسین نے کہا ہو سکینہ سوچ لے، تیرا ہے 6 مہینے کا، میرا ہے 34 سال کا، سکینہ سوچ لے، یہ ایسا نہ ہو کہ نہ تیرا بچے نہ میرا بچے، اجرکم اللہ۔ اتنا کہنا تھا۔ اب عباس کو حسین نے اجازت دی، کہا جا زینب سے جا کر اجازت لے، اجازت لی اور میدان کی طرف چلے۔ اب نیزہ حسین کہتے ہیں رکھ دے غازی، تلوار نہیں لے جانی، تیر نہیں لے جانا، صرف مشکیزہ لے کے جانا ہے۔ کہا کہ آقا بغیر ہتھیار کے کیسے میدان میں جاؤں؟ قوم اشقیاء ہے، اور جب قوم اشقیاء نے فوج پہ فوج منگوانا شروع کی نا، اور شمر نے فوج مانگی تو یزید کا جواب آیا کہ ایک حسین کے لیے تمہیں اتنے فوجی چاہیے؟ کہا کہ ایک حسین نہیں ہے، کہا پہلے پتہ کرو کہ کیا اس میدان میں عباس علی کا بیٹا بھی آیا ہوا ہے؟ اور رونے والے روایت میں ہے کہ 30,000 سے لے کر 9 لاکھ کے لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ فوج یزید آئی تھی، اور یہ اتنی یزید کی فوج جو آئی تھی وہ صرف عباس کے نام پر آئی تھی۔
کیونکہ اس نے کہا تھا صفین میں تو چھوٹا تھا، اس نے اتنے جنگ کے جوہر دکھائے تھے، اب تو 34 سال کا ہو چکا ہوگا عباس، اب کیا ہوگا؟ لہذا 9 لاکھ تک فوج لکھی ہے۔ ایک مرتبہ عباس کہا حسین نے کہ نیزہ لے جا، لیکن تحفظ کرنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، لیکن چلانا نہیں ہے۔ عباس چلے، ایک مرتبہ میدان کی طرف آئے، قوم اشکیا کی فوج کو ہٹانا شروع کیا۔ ہٹانے کے بعد ایک مرتبہ عباس دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے، بہتے ہوئے پانی کو دیکھا۔ ایک مرتبہ پانی کو دیکھنے کے بعد زینے گھوڑا سے اترے، گھوڑے سے کہا گھوڑا میں تو پیاسا ہوں 3 دن کا، تو پانی پی لے۔ گھوڑے نے کہا جب میرا سوار نہیں پانی پیتا میں کیسے پانی پیوں؟ کہا تو جانور ہے، میری تو وفا میں آنچ آتی ہے، میں تو پانی نہیں پی سکتا، تو پی لے۔ کہا میں بھی تو عباس کا گھوڑا ہوں، میں کیسے پانی پیوں؟ اب عباس نے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالے، قوم اشکیا سمجھی پانی پینے لگے ہیں۔ میرے آقا نے چلو بھرا اور بھر کر قوم اشکیا کے سامنے بلند کیے ہاتھ، کہا کہ اسی پر قبضہ کیا ہوا تھا، آج عباس نے وہ قبضہ توڑ دیا ہے۔ مشکیزہ پانی کا بھرا اور پانی کا مشکیزہ بھرنے کے بعد زینے گھوڑا پر بیٹھے۔ زینے گھوڑا پر بیٹھنا تھا، رونے والوں عزاداروں، عباس کا ماتم کرنے آئے ہو نا تو آج جی بھر کے عباس کا ماتم کر لو۔ یہی شب ہے کہ جس رات تم نے ماتم کرنا ہے، اس لیے کہ زہرا کی بیٹی ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ آئی ہوئی ہو اور تمہارا پرسہ لینے آئی ہو، زہرا آئی ہو تمہارا پرسہ لینے کے لیے۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے 4 سال کی سکینہ شام سے بی بی کے ساتھ آتی ہے، اور جب یہ رونے کی آوازیں تمہاری بلند ہوتی ہیں نا، 4 سال کی سکینہ پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں دھاڑے مار رہے ہیں؟ بی بی فرماتی ہے سکینہ یہ تیرے بابے کا زین سے اترنا سن کے رو رہے ہیں، یہ عباس کے قلم بازو رو رہے ہیں، یہ علی اکبر کی شہادت کو رو رہے ہیں۔ 4 سال کی سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں کیا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ بی بی فرماتی ہے نہیں یہ رشتہ دار نہیں ہے۔ کہتی ہیں بی بی کہتی ہیں کہ پھوپھی اماں انہوں نے سنا ہے اتنا رو رہے ہیں، کاش کربلا کے میدان میں آپ ہوتے تو شمر مجھے تماچے تو نہ مارتا، میرے گوشوارے تو نہ چھینتا۔ عزاداران حسین پرسا دو حسین کو، پرسا دو زہرا کی بیٹی کو، آج جو پریشان ہے۔ روایتیں کہتی ہیں بھیجنے سے پہلے عباس کو بلایا حسین نے، حسین کو بلا کر کہا حسین نے عباس کو کہ عباس میں جو کچھ آج تک نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن عباس آج کہہ رہا ہوں۔ عرض کرتے ہیں مولا فرمائیے کیا کہنا چاہتے تھے؟ کہا کہ یہ زینب تیرے سہارے پر مدینے سے آئی ہے، یہ بیویاں تیرے سہارے پر آئی ہے۔ عباس بس مجھے اتنا بتا دے جب تو چلا جائے گا تو یہ بیویاں کس کے سہارے پر رہیں گی؟ اجر و کمل اللہ۔ اب گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشکیزہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد گھوڑے کو لے کے چلے، چند قدم چلے تھے ایک ظالم نے وار کیا، سیدھا بازو عباس کا قلم ہوا۔ میرے آقا عباس نے کوئی اظہار غم نہیں کیا بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ علی اکبر کا صدقہ۔ چند قدم آگے چلے رونے والوں، پھر ایک ظالم نے وار کیا، دوسرا بازو قطع ہوا، پھر فرماتے ہیں یہ علی اصغر کا صدقہ۔
اپنے دانتوں سے مشکیزے کو تھاما، بڑی کوشش کی کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، اپنے آپ کو مشکیزے کے اوپر گرایا، لیکن ایک ظالم کا تیر آیا جو مشکیزے میں آ کر پیوست ہو گیا۔ پیوست ہونا تھا، میں کہا کرتا ہوں کہ پانی مشکیزے سے نہیں بہ گیا بلکہ امید عباس کی بہ گئی، ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ کہا حسین میں کامیاب نہ ہو سکا پانی لانے میں، اب دیر ہو گئی تھی نا عباس کو دیر ہو گئی تھی نا، تو ایک مرتبہ فضا کے قریب آئی سکینہ، 4 سال کی سکینہ کہتی اماں فضا مجھے ہاتھوں پہ بلند کر، میں دیکھتی ہوں میرے چچے کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ فضا نے بلند کیا، کہا کہ اماں مجھے چچا نظر نہیں آتا، باپ کے پاس آئی، بابا میرا چچا کہاں چلا گیا؟ حسین نے سکینہ کو اٹھایا، کہا کہ دیکھ، کہا بابا فوجی نظر آ رہے ہیں، تیر و کمان اور نیزے نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں فوجیوں کے درمیان دیکھ، اب جو درمیان دیکھا تو شمر ابن سعد یہ اعلان کر چکا تھا کہ جس نے علی کے بدلے لینے ہیں اب تیار ہو جاؤ، اب کہیں سے نیزہ آیا، کہیں سے تلوار کا وار ہوا، کہیں سے پتھر آیا، کہیں سے تیر آیا، عباس کی آواز آئی ہوگی لے لو مجھ سے بدلے، لیکن حسین کو کچھ نہ کہنا۔ لاش حسین زمین پر گری۔ ایک مرتبہ میرے آقا حسین گئے، علم اٹھایا ہوگا، بس آئے عباس کے لاشے پر پہنچے اور کہا کہ عباس میں آ گیا ہوں، آنکھوں میں خون اور مٹی تھی اور زخمی تھا عباس، خون بہ رہا تھا۔ عباس کی طرف دیکھا میرے آقا نے، کہا عباس زندگی کی کوئی حسرت؟ کہا مولا 2 حسرتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں جاتے جاتے تیری چہرے کی زیارت کر لوں، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لال، میری آنکھوں میں خون اور خاک ہے، اس کو صاف کر۔ اب حسین نے صاف کیا، کہا عباس آنکھیں کھول۔ کتب مقاتل کہتی ہیں عباس نے آنکھیں کھولی یا چہرے پر نگاہ پڑی پھر بند کر لی۔ حسین فرماتے عباس اب دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ تیری تو حسرت تھی۔ کہا بھیا مجھے بتا یہ خون کیسا ہے؟ کہا سارے مارے گئے کوئی نہیں رہا۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں عباس دوسری حضرت، کہا مولا میرے لاش کو خیمے نہ لے جانا۔ کہا کیوں عباس تو سمجھتا ہے میں تھک گیا ہوں؟ میں تھکا نہیں ہوں، میں تیرا لاشا اٹھا سکتا ہوں۔ کہا نہیں، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ جب میں خیمے میں گیا اور سکینہ نے سوال کیا کہ چچا نہیں آئے، علم آ گیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک مرتبہ علم لے کے حسین چلے آئے خیمے میں، قریب آتے گئے، علم قریب جو آیا، اب جو دیکھا کہ ڈگمگا رہا ہے علم، ایک مرتبہ خیمے کے اندر آئے حسین رونے والوں، آخری جملے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی دعا ہے تو آج مانگ لینا، خصوصاً بے اولادوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یا عباس تیرا صدقہ تجھے مانگ رہا ہوں کہ تو اپنے صدقے بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ ایک مرتبہ علم آیا، میں نے روایت میں پڑھا ہے، علامہ حسین بگجاڑا مرحوم آل اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے، خدا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ جب عباس کا علم لے کے حسین خیمے کے اندر داخل ہوئے نا، سب سے پہلے سکینہ ملی، کہا کہ بابا علم تو لے آئے ہو، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا سکینہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میرا بھی چلا جائے گا؟
تیرا بھی چلا جائے گا، نہ میرا رہے گا نہ تیرا رہے گا۔ اس کے بعد جناب زینب سامنے آئی، کہا کہ میرا عباس کہاں ہے، میرے پردوں کا وارث کہاں ہے، میرا عباس میرا سہارا کہاں ہے۔ اتنا دکھی تھا حسین، علامہ کہتے ہیں کہ زبان سے بتا نہیں سکا کہ عباس شہید ہو گیا۔ اب حسین آگے بڑھا، جناب عباس کے خیمے کی تنابوں کو کاٹنا شروع کیا، ادھر تنابوں کو کاٹنا شروع کیا۔ زینب نے اندازہ لگایا کہ عباس نہیں رہا، تو بیبیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ بیبیوں، میں نے جو ضمانت دی تھی میری ضمانت ختم ہو گئی، میرا غازی مارا گیا، میرا غازی شہید ہو گیا۔ میں کہوں گا واہ عباس، ہائے عباس، ماتم